نماز نہیں پڑھتا، جماعت نال مل کے نماز نہیں پڑھتا۔ اور میرے پاک پیغمبر کا فرمان سماعت فرمانا، کائنات پاک پیغمبر فرماتے نے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے فرمایا، صلاۃ الجماعت، جڑا بندہ جماعت دے نال آگے نماز پڑھ لیتا ہے، تفضل، جڑا بندہ جماعت دے نال آگے نماز پڑھتا ہے، تفضل علی صلاۃ الفرض، جڑا بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، کائنات پاک پیغمبر فرماتے نے، ب27 درجہ، اور جڑا بندہ جماعت نال آ کے نماز پڑھے گا، مسجد اندر آ کے نماز پڑھے گا، جماعت نال مل کے نماز پڑھے گا، کائنات پاک پیغمبر فرماتے نے، اللہ پاک اس بندے کو 27 درجے زیادہ ثواب عطا کر دیں گے۔ جڑا بندہ مسجد وچ آ کے جماعت نال مل کے نماز پڑھے گا، مسجد وچ آ کے نماز جماعت بعد، جڑا بندہ مسجد اندر آ کے نماز جماعت نال ادا کرے گا، فرمایا کہ ب27 درجہ، اللہ پاک اس بندے نو 27 درجے زیادہ ثواب عطا کر کے، جڑا بندہ مسجد اندر آ کے جماعت نال نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ، اگے کائنات دے پاک پیغمبر فرماندے نے، فرمایا من سلام، جڑا بندہ نماز پڑھ لوے، للہ 40، جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے 40 دن واسطے تکبیر تحریمہ نال نماز پڑھ لوے، یعنی تکبیر تحریمہ نال مل کے مسجد اندر آ کے نماز پڑھ لوے، اللہ اکبر اللہ، فرمایا کہ اللہ پاک نے اس بندے واسطے 2 برات نازل کیتیاں وا، اللہ پاک اس بندے نے 2 انعام عطا کر کے، کیڑے 2 انعام، فرمایا کہ پہلا انعام اللہ پاک اس بندے تے کیڑی اپنی رحمت کر کے، فرمایا کہ برات من النار، ایک تو اللہ پاک اس بندے کو جہنم کی اگ کو آزاد کر دیں گے، اور دوسرا فرمایا برات من النفاق، یہ دوسری اللہ پاک فرماندے نے اس بندے دے دل دے وچ نفاق نو دور کر دیں گے۔ جیڑا بندہ مسجد دے وچ جا کے نماز تکبیر تحریمہ نال ادا کر لیندا وا، اللہ پاک اس بندے دا دل بھی نفاق کو پاک کر دیں گے، اور فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کو جہنم کی اگ کو بھی بچا لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ 40 دن تکبیر تحریمہ نال نماز ادا کر لیندا، 40 دن، فرمایا 40 دن جڑا بندہ تکبیر تحریمہ نال نماز ادا کرتا، اللہ پاک اس بندے کو جہنم کی اگ کو بھی بچا لیں گے، اور فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کو نفاق کو بھی بچا لیں گے، اوندا دل نفاق تو صاف کر دیں گے، اودے دل دے اندر کوڑ دے جنا اور مسلماناں دے بارے دا بغض اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، اگلی فضیلت کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اعلان فرمایا، اور دنیا کائنات کے لوگوں، انسان پریشانی اندر ہوئے، انسان مصیبت کے اندر ہوئے، سب تو مشکل کو کدو ہوتا ہے جس وقت انسان اپنے گھر دشمناں لڑائی کرتا ہوئے، سب تو مشکل وقت انسان کیوں ہوتا ہے جب دشمن بھی سامنے ہتھیار لے کے کھڑا ہوئے، جنگ دیاں تیاریاں ہون، لوگ جنگ کر رہے ہون، مسلماناں دا کافراں ٹکراؤ اس طرح لگیا ہوئے، فرمایا کہ سب تو اوکھا وقت انسان کیوں ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اے دنیا والو، اے مسلمانوں، اس وقت بھی تسی جماعت کے بغیر نماز ادا کرنی، اس وقت بھی نماز ادا کرنی ہے، جماعت ادا کرنی ہے، کس طرح ادا کرنی ہے، امام صاحب جماعت کران گے، ایک جماعت جا کے ایک صف جا کے قافلہ مقابلہ کر لے گی، ایک طرح کے امام جہاں نماز پڑھنی شروع کر دے گی، تاکہ نہ جماعت بھی نہ روے، نماز بھی ہو جاوے، اپنی جماعت دے نال بھی ادا کر لین، اور کافر نال جہاد بھی کر دے رہن، تاکہ کافر نال نقصان بھی نہ پہنچا سکن۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا پھر واپس چلے جان گے، پھر دوسری صف آ کے امام دے نال مل جاوے گی، یہ آ کے اپنی نماز ادا کر لیں گے، فرمایا کہ نماز ادا کرنی ہے جنگ دے اندر، لیکن نماز نہیں چھوڑنی، کرنی بھی فرمایا کہ جماعت دے نال ہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پتہ جنگ دے وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا کہ اس وقت بھی انسان نے نماز ادا کرنی ہے، جماعت کے نام کرنی ہے۔ فرمایا کہ جماعت تو بندہ اس وقت بھی جماعت تو بغیر نماز پڑھے گا۔ اللہ اللہ، ہاں کوئی مصیبت آ گئی ہے، وقت اس طرح بن گیا وا، جماعت کا وقت ہو گیا وا، نہیں جماعت نہ مل سکتا، اور تو اللہ ماشاءاللہ کوئی وقت ایسا ہوگا پھر بندہ اکیلا پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نے کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت نہ مل کے اپنی نماز ادا کر لے۔ اگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات جو لوگوں انسان جتنا مرضی کوئی عذر لے کے آ جاوے، اگر کھانے بھی ہے نبینا بندہ بھی آ جاوے، وہ بھی مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کرے گا۔ آؤ ایک صحابی رسول اللہ واقعہ بیان کرا، میرے باپ پیغمبر کو ایک صحابی آیا، سیدنا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے، اللہ کے نبی جی مجھے اجازت دے دو میں گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کرا۔ میرے باپ پیغمبر فرمان لگے عبداللہ کس طرح؟ اللہ کے نبی جی راہ بڑا مشکل ہے، رستے کے اندر درندے کا ڈر لگ رہا، میرا ہمداوا اور رستہ بھی برابر نہیں، ہموار نہیں۔ میرے باپ پیغمبر فرمان لگے عبداللہ کا نماز ادا کر لیا کر۔ اللہ رب العزت کی طرفوں بھئی نازل ہوئی، میرے باپ پیغمبر فرمان لگے عبداللہ میرے گھر سن، حل تسمع النداء، آواز سنتا ہے اذان دی؟ اللہ کے نبی جی اذان دی آواز سنتا ہاں۔ فرمایا کہ پھر مسجد وچ جا کے نماز ادا کریا کر، سب تھوڑی جی پریشانی بنے، سر دکھے یا تھوڑا جا بخار ہو جاوے، اسی گھر کریم مصلا بچھا لیتے ہیں، گھر نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے عذر پیش کیتے ہیں، اللہ کے نبی جی ایک میں نبی ناوا ایک رستے کے اندر اندھیرا بڑا ہوتا وا، اللہ کے نبی جی درندہ تو بہت ڈر لگتا وا، اللہ کے نبی جی رستہ بھی دشوار نہیں، اللہ کے نبی جی رستہ بھی ہموار نہیں ہے گا، یعنی رستہ بھی برابر نہیں ہے گا، اللہ کے نبی جی ڈر لگ رہا ہے کہ میں پھسل نہ جاواں، اللہ کے نبی جی ڈر لگ رہا ہے کہ درندہ میرے حملہ نہ کر دے، اللہ کے نبی جی مسجد کے اندر آنا میرا بڑا ہی مشکل ہے، کس طرح مسجد کے اندر آ سکتا ہے؟ میرے باپ نے فرمان لگے عبداللہ گل تیری بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آسان سننا ہے پھر تو مسجد کے اندر آ کے جماعت نال نماز ادا کرا گا۔ اور مسلمانوں غور کریا کرو، اسی تھوڑی تھوڑی بیماری کی وجہ تو تھوڑی جی مصیبت آ جاوے، تھوڑی جی پریشانی آ جاوے، اسی گھر کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھنیاں شروع کر دنے ہاں، گھر اندر بیٹھ کے ہی نماز ادا کرنی شروع کر دنے ہاں، یا گھر ہی پڑھ لو مسجد اندر کی جانا، بس آسان ہوگی تے گھر دا نماز پڑھ لواں گے۔ میرے باپ پیغمبر فرمان لگے نہیں عبداللہ مسجد اندر آ کے نماز پڑھنی ہوئے گی، اللہ اکبر اللہ۔ میرے باپ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے باپ پیغمبر مسجد نبوی کے اندر آئے، ویکھیا تے تھوڑے جے بندے نماز واسطے آ کے بیٹھے نے، جس طرح امام مسجد وچ آوے نا کہ ایک دو بندے خطبے پہلو آ کے بیٹھے ہوندے ہیں، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وچ جماعت کا وقت قریب ہے، فرمایا تھوڑے جے بندے مسجد وچ آ کے بیٹھے، صحابہ کرام مسجد اندر آ کے بیٹھے، میرے باپ پیغمبر نے ویکھیا بڑے غصے ہوئے، فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ کسی بندے میں امامت واسطے کہہ دوا، عشاء دی نماز کا وقت ہے، فرمایا میں کسی بندے کو کہہ دوا کہ صحابی نو کہہ دے کہ انہوں جماعت کروا دو، میرا صحابی نے جماعت کرواوے، پھر فرمایا کہ میں لوگوں کو حکم دوا کہ انہاں واسطے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں جان، لوگ لکڑیاں کٹھیاں کرن، فرمایا کہ پھر میرا دل کرتا ہے جڑا بندہ مسجد وچ جا کے نماز نہیں جماعت نال ادا کرتا، انہاں دے گھراں میں اگ لا کے دن رات بنا کے رکھ دواں۔ فرمایا کہ مینوں ڈر لگدا ہے گھراں دے اندر بچے بھی موجود نے، گھراں دے اندر عورتاں بھی موجود نے، اس وجہ تو میں حکم نہیں دیندا۔ میرے باپ کو فرماندے نے اگر لوگاں نوں منافقاں پتہ چل جاوے جے لوگ نماز تو پیچھے رہتے ہیں کہ عشاء دی نماز تے نماز تے بڑا اعلیٰ کھانا تیار ہوئے گا، اوتھے نماز تے گوشت پکیا ہوئے گا، حدیث دے الفاظ نے فرمایا کہ پتہ لگ جاوے اوتھے بڑا اعلیٰ قسم دا کھانا پکیا ہوئے گا، انہاں واسطے گوشت تیار ہوئے گا، پھر فرمایا کہ اپنے گھوٹے دے بل رڑتے ہوئے مسجد اندر آ جان گے،
کھان واسطے فرمایا کہ جتنے مرضی مشکل وقت ہوئے آن کے، لیکن نماز پڑھنے واسطے یار سردی بڑی لگتی ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، دھند بڑی آ گئی ہے، مسجد وچ نہیں آ جاتا، بڑے بڑے عذر پیش کر کے میری لت دکھتی ہے، میرے اس طرح فلاں جگہ درد ہوتی ہے۔ کائنات دے پاک پیغمبر فرماندے نے اگر انہاں نوں کھانے دا لالچ دتا جاوے، کیا جاوے کہ مسجد اندر دعوت ہے، یہ لوگ پھجدے ہوئے مسجد دے آن گے، یہ منافق لوگ پھجدے ہوئے مسجد اندر داخل ہو جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے دنیا کائنات کے لوگوں، نماز کا اہتمام کریا کرو، نماز مسجد اندر آ کے جماعت کے نال ادا کریا کرو۔ میرے پاک پیغمبر نے آخری موقع دے بھی صحابہ کرام نوں درس دیتا، صحابہ کرام نوں واعظ کیتا، صحابہ کرام نے ایک نمونہ بن کے دکھایا، فرمایا کہ لوگوں جتنی مرضی بیماری ہوئے، انسان جتنا مرضی تنگ ہوئے، پھر بھی مسجد اندر آ کے نماز ادا کرے گا۔ میرے پاک پیغمبر کے آخری وقت ہے سیدنا حضرت ماجیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، فرماتی نے کہ اللہ نے نبی نو دو صحابہ کرام نے پکڑیا، اس طرح دو کندھیاں کو پکڑیا ہے، مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جسم اتنا لاغر ہو گیا ہے، جسم اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے پاؤں بھی اپنا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ دو صحابہ کرام نے پکڑے ہیں، میرے پاک پیغمبر نے اس طرح مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر مسجد کے اندر آئے، راوی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کا جسم اتنا کمزور ہو گیا، پاؤں اتنے کمزور ہو گئے کہ زمین تے اس طرح لکیراں بنتی آ رہی ہیں، زمین تے اس طرح نشان بنتے آ رہے ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر پھر بھی مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کرتے ہیں، پھر بھی صحابہ کرام کے نال آ کے فرمایا کہ میں لوگوں کو دس دواں کہ جماعت کی اہمیت ہے۔ میرے پاک پیغمبر پھر بھی مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک دن سیدنا حضرت ماجیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے، فرمایا اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عائشہ جماعت ہوگی؟ اللہ کے نبی جی نہیں ہوئی۔ میرے پاک پیغمبر کو پھر کشیدگی ہو جاتی بیماری کی وجہ تو، فرمایا اللہ کے نبی بار بار پوچھتے رہے عائشہ عائشہ دی جماعت ہوگی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی جی جماعت نہیں ہوئی۔ میرے پاک پیغمبر بار بار پوچھتے رہے تاکہ اللہ میں نور سے دوے جا کے مسجد اندر جماعت نہ نماز پڑھ لگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر صحابی بیان کرتے ہیں میرے پاک پیغمبر دو لوگوں نے صلح واسطے، دو قبیلے نے صلح واسطے گئے، صلح کراندے کافی دیر ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرانے نے میرے پاک پیغمبر نے کوشش کی تھی جلدی جلدی جا کے جماعت نہ مل جاوا، نماز نہ رہ جاوے۔ اسی تو بڑی گل ہوئی جماعت چھڑ کے بہ جاتے ہیں، بھائی فلانے بندے کام گیا ہوا سیگا، انہیں سلو کراؤ گیا ہوا سیگا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا دے کام بھی ضروری نے، دنیا نے کام بنا ضروری کرے، لیکن جماعت نماز جماعت کے نال آ کے ادا کرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ غزوہ خندق کے موقع پہ میرے پاک پیغمبر دے اثر دی نماز لیٹ ہو گئی، مغرب دے وقت دے قریب ہے، کفار نال مقابلہ ہوندا رہا۔ میرے پاک پیغمبر سے گرا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب دے وقت جس وقت نماز ادا کر رہے ہیں، فرماندے نے اللہ پاک نال لوگاں دیاں قبراں نوں اگ دے نال بھر دے جنہاں لوگاں نے سانوں اج جماعت تو لیٹ کر کے رکھ دتا وا۔ اسی بھی کتے غور کریے، اسی بھی اتنا اہتمام کرتے ہیں جماعت کا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اعلان فرمایا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں نماز قائم کرو، اور فرمایا کہ زکات ادا کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے نال، یعنی مسجد کے اندر آ کے نماز جماعت کے نال ادا کرو، مسجد کے اندر آ کے فرمایا کہ نماز جماعت کے نال ادا کرو۔ میرے پاک پیغمبر نے ایک اور حدیث یاد آئی، کائنات پاک پیغمبر فرماندے نے جب بندہ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتا جماعت کے نال پڑھتا وا، فرمایا کہ بندہ جس کو اونچی آواز نال آمین کہتا وا، فرمایا کہ فرشتے بھی انہاں نال آمین کہتے نے۔ اگر فرمایا کہ جماعت کی آمین تے فرشتے دی آمین مل گئی کہ اللہ پاک انہاں لوگوں دے گناہ معاف کر دیں گے۔